خاموشی سے سنو، یہ کہانی شور کی نہیں، یہ کہانی ہے دل کے اندر جلنے والے اس چراغ کی جو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت اویس کرنی کی۔ یمن کی سرزمین، سادہ سا گھر، نہ کوئی محل، نہ کوئی شہرت، ایک نوجوان جو بکریاں چراتا ہے، اور ایک بوڑھی نابینا ماں جس کی دنیا صرف اس کا بیٹا ہے۔ یہ تھے حضرت اویس کرنی۔ اویس کے دل میں ایک نام ہر وقت گونجتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں تھا، مگر ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھا۔ جب نبی کا ذکر آتا، اویس کی آنکھیں بھیگ جاتیں، دل کانپ جاتا اور لبوں پر درود آ جاتا۔ لیکن اویس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ان کے گھر میں تھا۔ ان کی ماں بوڑھی، کمزور اور نابینا، وہ ماں جو ایک قدم بھی بغیر سہارے کے نہیں چل سکتی تھی، اور اویس دن رات ان کے قدموں میں تھے۔ دل چاہتا تھا کہ مدینہ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، اپنی آنکھوں کو سکون دے دیں۔ آخر ایک دن اویس نے ماں سے اجازت مانگی۔ ماں نے بیٹے کی آنکھوں میں تڑپ دیکھی اور اجازت دے دی، مگر ایک شرط کے ساتھ: بیٹا، اگر مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملیں تو انتظار نہیں کرنا، فوراً واپس آ جانا۔ اویس نے سر جھکا دیا، ماں کا حکم دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا۔ لمبا سفر، ریت، گرمی، پیاس، آخر مدینہ منورہ، وہ شہر جہاں ہر گلی خوشبو سے بھری تھی۔ اویس کانپتے قدموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ دل دھڑک رہا تھا، سانس رکی ہوئی تھی، مگر بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پر موجود نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عشق رک سکتا تھا۔ اویس چاہیں تو انتظار کر سکتے تھے، لیکن ماں کا حکم دل میں گونجا، اور اویس نے دیدار کے بغیر مدینہ چھوڑ دیا۔ وہ واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل مدینہ ہی میں رہ گیا۔ کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور فرمایا، مجھے یمن کی طرف سے رحمت کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اگر تم میں سے کوئی اسے پائے تو اس سے دعا کروانا۔ یہ تھا اویس کرنی کا مقام، جس نے دیدار کے بغیر رسول اللہ کا دل جیت لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر ہر یمنی قافلے سے پوچھتے، کیا تم میں اویس کرنی ہے؟ آخر وہ دن آیا جب اویس مل گئے۔ حضرت عمر اور حضرت علی جیسے عظیم صحابہ اس گمنام چرواہے سے دعا کی درخواست کرنے لگے۔ اویس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے، میں کون ہوں جو آپ جیسے لوگوں کے لیے دعا کروں؟ یہ تھی عاجزی کی انتہا۔ اویس کرنی نہ مشہور تھے، نہ حاکم، نہ عالم ظاہر، مگر آسمانوں میں ان کا نام عظمت سے لیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے قیامت کے دن اویس کرنی کی شفاعت سے ہزاروں لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کی خدمت اللہ کو راضی کر دیتی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے ہوتا ہے، اور جو خاموشی میں نیکی کرتا ہے، اللہ اسے بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔